پاکستانی سیاستدان لندن میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں، اس پہ میں آتی ہوں، مگر اس لندن سے ریلیٹڈ ایک اہم معاملہ اور اہم انکشافات ہیں خان صاحب پہ حملہ اور ارشد شریف صاحب سے متعلق جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ نہیں بالکل، یہ لندن کا معاملہ بھی اس سے ہی اب ارشد شریف سے ہی جڑ گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ لندن میں وہ تسنیم حیدر صاحب نے یہ جو الزام لگایا ہے، پہلے ہی ویسے ان کا اپنا بھی وہ کنٹروورشل آدمی، یہ نہیں پتہ چل رہا وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں یا نون لیگ کے اندر ہیں۔ نون لیگ نے انکار کیا ہے کہ جناب یہ ہمارے ترجمان تو بالکل نہیں ہیں، اور ان کا یہ الزام لگا دینا کہ جناب مجھے بلایا گیا تھا نواز شریف نے کہ جی آپ جو ہے نا بلایا گیا تھا کہ آپ شوٹر پرووائڈ کریں جو کہ ارشد شریف کو بھی مارے، اور جو ہے اس کے بعد عمران خان پہ بھی حملے کے لیے کروا جائے۔ اب بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ان چیزوں پہ اوپینین دینا نا مجھے ویسے جھول لگتے ہیں کافی سی سٹوری میں۔ نواز شریف صاحب اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ شوٹر سے خود ملاقات کریں، اور وہ ضرورت نہیں ہے نا، اگر وہ ان کے آگے اسسٹنٹس ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا ان کا دماغ ہو تو وہ اس طریقے سے کوئی کام نہیں ہوتے۔ مگر ہم اس کے اوپر یہ نہیں دے رہے کہ اچھا یہ برا، حالانکہ بہت زیادہ اس کو اوورلی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تفتیش ہو، اور ارشد کی بڑی زیادہ تکلیف ہے ہمیں کہ 1 مہینہ کے قریب ہو گیا ہے۔ اب گورنمنٹ نے پہلے ان کے متضاد بیان رہے، پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ سے میری بڑی ددبستہ ان سے گزارش ہے کہ آپ کے بال آپ کے کورٹ میں آ گیا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، اور حالانکہ جو ارشد شریف کے لائر ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی یہ سونپنی چاہیے، ان کا یہ جوڈیشل کمیشن انڈر دیئر سپرویژن ہونا چاہیے، مگر جس کا بھی جو ہے عدالت کا یہ اختیار ہے، عدالت کو ایک مینڈیٹ بھی ملا ہے، اختیارات اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کے لیے بھی، یہ نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اینکر تھے اور اچھے دوست تھے، ہمارے کمیونٹی کے بڑے امپورٹنٹ آدمی تھے، وہ ایک سٹیزن آف دس کنٹری ہیں۔ ان کی والدہ بھی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، اور یہ ڈلی ڈالی کر رہے ہیں، ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اور حقائق کو اور شہادتوں کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ٹاپسی کی رپورٹس آئیں کینیا کی، وہ بھی بڑی سکیچی، یہاں والی بھی بڑی سکیچی، پھر تصویروں کا ریلیز کرنا، تفتیش نہیں ہو رہی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ تفتیش کی جائے۔ بائی دا وے تفتیش کے سلسلے میں اگر ابوذر صاحب سے آپ کا رابطہ تو بتائیے گا یہ کہ وہ آج جو ہے مراد سعید صاحب کو ایف آئی اے کی، دیکھیں آپ نے ایک ٹیم ایک اپنی تفتیشی کر رہی ہے، بھئی جب آپ نے ایک کمیشن بنا دیا کہ پرائم منسٹر جو سپریم کورٹ کی نگرانی میں بنے گا تو پھر لیو اٹ ٹو دی جوڈیشل کمیشن۔ تو مراد سعید نے ان کو 3 صفحوں کا 4 صفحوں کا یہ جواب دیا، اور اٹ میک سینس کہ جناب آپ جو بلا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے، آپ کا یہ ایف آئی اے ہیں اور آپ کا انٹیریئر منسٹری ہے، مگر آپ کے اوپر بڑے شکوک آ گئے، ان کی فیملی بھی یہ شک کرتی ہے، ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ کا نہیں ہے، آپ بغیر جوڈیشل کمیشن کے بنے ہوئے پرائم منسٹر ایک طرف تو سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، پھر لیٹ سپریم کورٹ ڈو اٹ۔ آپ یہ جو 2-1 بندے چلے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی انہوں نے کس کو رپورٹ دی، اس رپورٹ کو پبلک نہیں کرتے، پھر ان کی ٹاپسی کی تصویریں لیک ہو جاتی ہیں، سو اس لیے کافی سارے سوالات ہیں۔ تو اب میں چاہ رہا تھا کہ اب جیسے ابوذر صاحب آئیں گے، میں بتا دوں کہ جس گیسٹ کو ہم انوائٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ارشد شریف صاحب کے نہ صرف قریبی دوست ہیں بلکہ توشہ خانہ کیس کو اوپن کر 1947 سے آنورڈ انہوں نے بڑا کام کیا، آئیں گے تو ان کی طرف ارشد بھی اس لیے یہ لنکڈ ہیں توشہ خانے سے کہ ارشد کنسسٹنٹلی ہمارے اور دوستوں کی طرح توشہ خانے کے ایشو کے اوپر ان کا اور ہمارا سب کا یہ سٹانس ہے، جو آج بھی سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو آپ اوپن اپ کریں، آپ اسے قومی سلامتی کے نام پہ نہیں ہے۔ تو یہ ابوذر سلمان صاحب جو ہیں یہ ان کے دوست بھی تھے، وکیل بھی رہے ہوئے ہیں، تو ان کا بہت اس کے اندر تھا کہ یہ انہوں نے اس کو پرسو کرتے رہے ہیں، عدالتوں میں بھی گئے، پھر کمیشن جو انفارمیشن کا ہے اس سے انہوں نے کیس جیتا، اور اس کے بعد یہ گئے دوبارہ، تو ابھی بھی گورنمنٹ اس کو اوپن اپ نہیں کر رہی کہ یہ قومی سلامتی کا ایک راز بنایا ہوا ہے۔ تو ارشد نے آخری دنوں میں جو 1-2 ویڈیوز کی وی لاگز کیے، اس کے اندر اس بات کا ذکر رہا کہ جناب یہ توشہ خانہ کھلنا چاہیے۔ سو یہ ارشد کی بھی اس کے اندر بڑی ایفرٹ رہی تھی، اور کیونکہ اس وقت توشہ خانہ کا کیس اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا اور ان تھنگ ہے، کیونکہ عمران خان کی یہ والی آ گئی، بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک غیر اخلاقی غیر قانونی سے زیادہ ہے، مگر اب یہ چلا گیا ہے ٹرائل کورٹ میں، الیکشن کمیشن کی ریکویسٹ پہ یہ ان کا اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے ماتحت عدالت کے پاس، اور اب میرا خیال ہے یہ سونر اور لیٹر یہ ہونا ہے کہ عدالتوں میں یہ جائے گا، تو عدالتوں کو اس بات سے کہ ڈٹرمن اگر کسی کو سزا اس کے اوپر دینے کی اوپر انہوں نے کیس ٹرائل کرنا ہے تو ان کو ثبوت چاہیے، ان کو ڈاکیومنٹس چاہیے، ان کو توشہ خانہ کا ریکارڈ چاہیے۔ تو
تو عدالت سونر لیٹر یہ اس سٹیج پہ یا کسی اگلی سٹیج کے اوپر عدالت یہ ریکارڈ منگوائے گی اور یہ کھلنا ہی کھلنا ہے. اور جب کھلے گا تو اس کے اندر پھر جو ہے وہ سبھی کے کچے چھٹے کھلیں گے. آپ نے اور میں نے اس دن یہ تھوڑے سے کچے چھٹے ماضی کے بتائے تھے. مجھے بتائیں وہ ماضی کے کچے چھٹوں کا آپ کے اوپر کوئی غصہ ہے یا حقیقت سننے کا کوئی غصہ ہے؟ یہ بتائیں. وہ غصہ جو ہے تارڑ صاحب نے بہت زیادہ اس پہ اوپر غصہ کیا اور ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ ان سب کا یہ کہ صرف عمران خان میں فوکس کیوں بھائی، ساروں کا کھلنا چاہیے. اور انہوں نے بہت زیادہ برا منایا. ہم نے جو ذکر کیا تھا یہاں پہ یہ ہم نے ان کا نہیں صرف ذکر کیا تھا، ایکچولی تو ہم نے یہ کوئی جو ہے کوئی 1 درجن کے قریب صدر اور وزرائے اعظم جو رہے میں ہیں ان کا تھا سب کا کہ کون کتنے توشہ خانہ سے مال تحفے لے کے جاتا رہا. اسی کے اندر جو ہے انہوں نے بڑا برا منایا کہ ہم نے یہ ذکر کر دیا کہ رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ 74 گفٹ جس کی ویلیو جو ہے 11 لاکھ روپے تھی اس میں سے 73 لے گئے چلے گئے اور انہوں نے 1,42,000 روپے پے کیے. تو یہ انہوں نے کہا جی ہم 92 چینل کو کورٹ پہ لے کے جائیں گے. میری ان سے درخواست ہوگی کہ پلیز آپ ضرور لے کے جائیں. ہماری بھی یہ خواہش ہوگی کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں میں کیبنٹ ڈویژن سے ریکارڈ نکلواتا ہوں. او بھائی ہم یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ ڈویژن سے ریکارڈ نکالیں، وہ نکال کے اس کو ڈی کلاسیفائی کریں اور اس کے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بھی بتائیں. بائی دا وے جو ہم نے شیئر کی تھی جو یہ خبریں دی تھی سورسز کا، یہ اخبارات میں پچھلے 10 سال سے چھپ رہی ہیں. یہ جو ہے اس میں فار ایگزامپل یہ خبر تو صرف 9 سال پہلے اس کے اندر جو کیبنٹ سیکٹری سابق کے حوالے سے یہ خبر دی گئی تھی اور یہ لسٹ ہے. لسٹ تو یہ بزنس ریکارڈر میں 9 سال پہلے چھپی. اس کے بعد سے تارڑ صاحب کو تارڑ صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں، بڑے آرٹیکولیٹ بھی ہیں. ان کو 9 سال کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ تمام اخبارات جس میں یہ چھپتا رہا ہے اس کو سو کر دیں. بچپن کا حافظہ بڑا اچھا ہے تارڑ صاحب، ماننا پڑے گا. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لسٹ جو تفصیلات ہیں کس نے کیا لیا ایگزیکٹ نمبر ہے. فار ایگزامپل ان کے جو دادا صاحب ہیں رفیق تارڑ صاحب، ان کے متعلق 1,42,000 نہیں 1,42,005 روپے. جب آپ راؤنڈ فگر نہ دیں تفصیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری لسٹ ہے ہر ایک کی کس ڈیٹ میں کتنے تحفے لیے گئے. تو یہ پہلے تو ساتھ میں بزنس ریکارڈر کو بھی سو کر لے. دوسرا یہ ہے کہ آف کورس ان کے دادا ہیں، دادا سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر یہ جب دادا صدر پاکستان تھے جب کا یہ واقعہ ہے اس وقت تارڑ بڑے چھوٹے سے تھے، بچے تھے، شاید 23 سال پرانی بات ہے یہ. تو اس وقت میرا خیال وہ آج کہہ رہے تھے کہ میرے دادا بہت اچھے آدمی تھے اور وہ ایک وہاں سے صرف ایک مسلح اور 2-3 چیزیں لے کے آئے تھے. یہ وہ اصل والا بکسہ شاید ان کو دکھایا نہیں ہے یا یہ بہت چھوٹے تھے، انہوں نے غور نہیں کیا. رفیق تارڑ صاحب ایک کنٹروورشل شخص رہے ہیں سیاسی والے سے. ان کا نام آتا رہا ہے کہ جی وہ کوئٹہ میں اس وقت جو ججوں کی لڑائی مار کٹائی چل رہی تھی اس کے اندر بھی نام آتا رہا. پھر ان کے اوپر یہ تھا کہ ایز اے جج جب کسی جج کو سپریم کورٹ کے جو کہ مسلم لیگ سے ریلیٹڈ شریف فیملی سے ریلیٹڈ کیسز کو ڈیل کرتا رہا ہو، بعد میں وہ سینیٹر بن جائے اور اس کو صدر بنا دیا جاتا ہے تو یہ ایک سوال آ جاتے ہیں کہ کوئڈ پرو کو تو نہیں ہے.